نحمد نصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا والتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب ذہولا ولہم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل أجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وَإِذَا رَأَوْا آيَاتًا يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون۔ ابھی آپ نے سورہ صافات کی آیت 1 سے 19 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ یہ 37ویں سورہ ہے بترتیب مصحف اور 56ویں سورہ ہے بترتیب نزول، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں 182 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا آیت 1، والزاجرات زجرا آیت 2، والتالیات ذکرا آیت 3، ان الہکم لواحد آیت 4، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق آیت 5۔ ترجمہ۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے۔ قسم ہے ٹھیک صفے باندھنے والے فرشتوں کی، پھر سختی سے ڈانٹنے والے فرشتوں کی، پھر قرآن پڑھنے والے فرشتوں کی۔ یقیناً تمہارا معبود ایک ہی ہے جو آسمان و زمین کا اور ان کی درمیانی چیزوں کا رب ہے، اور مشرقوں کا بھی رب ہے۔ تفسیر۔ آیت 1 سے 3 یہ تھا ترجمہ آیت 1 سے 5 کا۔ ابن مسعود تعالیٰ فرماتے ہیں تینوں آیتوں میں صافات سے فرشتے مراد ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں لوگوں پر 3 باتوں میں فوقیت ہے۔ ہماری صفیں فرشتوں جیسی ہیں، ہم ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح صفیں کیوں نہیں باندھتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے صفیں باندھتے ہیں؟ پوچھا فرشتے رب کے سامنے کس طرح صفیں باندھتے ہیں؟ فرمایا پہلے اگلی صف پوری کر لیتے ہیں اور صف میں اچھی طرح سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی ان فرشتوں کی قسم جو بادل ڈانٹ کر ہانکتے ہیں، یا جن چیزوں سے اللہ نے لوگوں کو قرآن میں ڈانٹا اور روکا ہے ان سے ڈانٹتے اور روکتے ہیں۔ یعنی فرشتے اللہ کے پاس سے کتاب اور قرآن لوگوں کے پاس لا کر انہیں سناتے ہیں۔ سورہ مرسلات کی آیت 5 میں فرمایا پھر قرآن لانے والے فرشتوں کی قسم۔ آیت 4 اور 5 سچا معبود ایک ہی ہے۔ قسم کھا کر یقین دلایا گیا کہ سچا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔
جو آسمان و زمین کا، ان کی درمیانی مخلوق کا، تمام کائنات کا اور کائنات کے گوشے گوشے کا رب ہے، وہی سب کا مالک و مختار ہے، وہی مخلوق میں ہر طرح کا تصرف کرتا ہے، اسی نے چلنے والے اور ٹھہرے ہوئے تاروں کو مسخر کر رکھا ہے کہ مشرق سے نکلتے ہیں اور مغرب میں ڈوب جاتے ہیں۔ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، آیت 6۔ وحفظا من کل شیطان مارد، آیت 7۔ لا یسمعون الی الملاء الاعلی ویقذفون من کل جانب، آیت 8۔ دہوروں ولہم عذاب واصب، آیت 9۔ الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، آیت 10۔ ترجمہ: ہم ہی نے دنیوی آسمان کو تاروں کی خوبصورتی سے آراستہ کیا، اور ہم ہی نے اس کی ہر سرکش شیطان سے حفاظت کی۔ یہ اعلیٰ جماعت کی باتوں کی طرف کان بھی نہیں لگا سکتے، اور انہیں ذلیل کرنے کے لیے ان پر چاروں طرف سے انگارے برسائے جاتے ہیں، اور ان کے لیے ہمیشگی والا عذاب ہے۔ مگر جو شیطان کوئی بات اچک کر لے بھاگتے تو اس کے پیچھے ایک دہکتا ہوا انگارہ لگ جاتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 6 سے 10 کا۔ تفسیر: آسمان کو تاروں سے زینت دی گئی۔ حق تعالیٰ نے دیکھنے والوں کے لیے دنیوی آسمان کو تاروں سے جگمگا دیا۔ متحرک و غیر متحرک تاروں کی کرنیں شفاف آسمان سے منعکس ہو کر زمین کو جگمگاتی ہیں۔ سورہ ملک کی آیت 5 نے فرمایا، ہم نے دنیوی آسمانوں کو چراغوں سے جگمگا دیا اور انہیں شیطانوں کے مار بھگانے کے لیے بھی بنایا، اور ان کے لیے شعلے مارنے والی آگ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے، اور اس کی ہر مردود شیطان سے حفاظت کی۔ مگر جو شیطان چوری سے کچھ سن لے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ لگ جاتا ہے۔ آیت 8-9۔ شہاب ثاقب شیطانوں سے حفاظت کے لیے ہے، تاکہ یہ شیطان اعلیٰ جماعت یعنی آسمان کے فرشتوں تک نہ پہنچ سکیں جب وہ اللہ کی وحی کے بارے میں اور شرعی یا تقدیری باتوں میں گفتگو کر رہے ہوں۔ پھر فرمایا، ہر طرف سے ان پر مار پڑتی ہے، یعنی اس صورت سے وہ ذلت سے دھتکار دیے جاتے ہیں، وہاں تک پہنچنے نہیں دیا جاتا اور ڈانٹ دیا جاتا ہے۔ ان کے لیے آخرت میں ہمیشگی والا عذاب ہے جو سخت دردناک ہوگا۔ سورہ ملک کی آیت 5 نے فرمایا، ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر کسی شیطان نے آسمان سے کوئی بات اچک لی تو فوراً ہی اس کے انگارہ مارا جاتا ہے، جس سے وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ آیت 10۔ پھر اگر اللہ کو منظور ہوتا ہے تو کبھی یہ شیطان انگارہ لگنے سے پہلے دوسرے کو بات بتا بھی دیتا ہے، اور کبھی بتائے بغیر ہی ڈھیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ چونکہ شیاطین کا سلسلہ اوپر تلے آسمان تک ہوتا ہے، اس لیے جلنے والا اگر نیچے والے کو بتانے میں کامیاب ہو گیا تو نیچے والا اپنے نیچے والے کو بتا دیتا ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چل کر سب سے نیچے والے شیطان تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہ کاہن کو بتا دیتا ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب، آیت 11۔ بل عجبت ویسخرون، آیت 12۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، آیت 13۔ وَإِذَا رَأَوْا آيَاتٍ يَسْتَسْخِرُونَ، آیت 14۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، آیت 15۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، آیت 16۔ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، آیت 17۔ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، آیت 18۔ فَإِنَّمَا هِيَ
زجرتم واحدتم فاذا ہم ینظرون، آیت 19۔ ترجمہ: لہٰذا آپ ان سے پوچھیں، کیا ان کی پیدائش مشکل ہے یا ان کی جن کو ہم نے پیدا کیا؟ یقیناً ہم نے انہیں چپک جانے والی مٹی سے پیدا کیا، بلکہ آپ تعجب فرما رہے ہیں اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں مانتے، اور جب یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن تو کھلا ہوا جادو ہی ہے، جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا اس وقت زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یا ہمارے سابق باپ دادا بھی؟ آپ فرما دیں، ہاں ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوگے، قیامت تو صرف ایک ڈانٹ ہی ہوگی، پھر اتنے میں وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 11 سے 19 کا۔ تفسیر: زندگی بعد الموت کا ثبوت۔ اللہ کا اپنے نبی سے ارشاد ہے کہ آپ زندگی بعد الموت نہ ماننے والوں سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کی، فرشتوں کی، شیطانوں کی اور بڑی بڑی مخلوق کی پیدائش مشکل ہے یا ان کی جب ہم نے بڑی بڑی حیرت انگیز چیزیں بنا دی تو انسان کا بنانا تو بہت ہی آسان ہے، خصوصاً جب کہ پہلی دفعہ اس کو بنایا جا چکا بھی ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ اس بات کا ضرور اقرار کریں گے کہ انسان سے زیادہ دشوار مذکورہ بالا تمام چیزوں کی پیدائش ہے۔ جب یہ بات ہے تو کیوں زندگی بعد الموت کا انکار کرتے ہیں؟ حالانکہ جس کا انکار کرتے ہیں اس سے کہیں بڑی بڑی چیزوں کی پیدائش کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ سورہ غافر کی آیت 57 فرمایا، یقیناً آسمان و زمین کی پیدائش انسان کی پیدائش سے بہت بڑی ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں۔ انسان اپنی حقیقت پر غور کرے، پھر فرمایا کہ انسان کی حقیقت ہی کیا ہے؟ ہم نے اس کو ایک کمزور چیز سے بنایا ہے، یعنی چپکنے والی چکنی مٹی سے جو ہاتھ کو چپک کر رہ جاتی ہے۔ آیت 12، 13 اور 14۔ آپ تو ان کی حالت پر افسوس و تعجب کر رہے ہیں کہ زندگی بعد الموت پر ایمان کیوں نہیں لاتے، لیکن زندگی بعد الموت کے منکر آپ کو پورے زور شور سے جھٹلا رہے ہیں اور آپ کی باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان پر ہنس رہے ہیں۔ آپ کو تو ان کے ایمان نہ لانے پر تعجب ہے اور انہیں آپ کی باتوں پر۔ جب یہ زندگی بعد الموت پر کوئی صاف سلجھی ہوئی اور روشن دلیل دیکھتے ہیں تو بجائے قائل ہونے کے اور الٹا مذاق اڑاتے ہیں۔ آیت 15۔ کافروں کا الزام کہ قرآن جادو ہے، کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں یہ صرف جادو سے اور اس کی جادو سے زیادہ کوئی اور حیثیت نہیں۔ آیت 16، 17۔ زندگی بعد الموت پر تعجب۔ بڑے یہ تعجب سے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور خاک کے ڈھیر بن جائیں گے تو کیا اس کے بعد ہم اور ہمارے باپ دادا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ گویا دوبارہ زندگی کو عقل سے بعید و ناممکن جان رہے ہیں اور ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آیت 18۔ آپ فرما دیں، ہاں ہاں، جب تم ہڈیاں اور مٹی کے ڈھیر بن کر رہ جاؤ گے پھر بھی تمہیں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا اور تم اپنے عملوں کی سزا کے لیے قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ کی ہمگیر اور عظیم الشان قدرت کے آگے تمہاری حقیقت ہی کیا ہے؟ سورہ نمل کی آیت 87 میں فرمایا، ہر ایک اس کے پاس دبا جھکا حاضر ہوگا۔ آیت 19۔ ایک ڈانٹ سے حشر و نشر۔ اللہ کی صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی اور وہ ایک ہی دفعہ سخت آواز سے بلائے گا، پھر دفتن سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے قیامت کے ہولناک اور جگر پاش حوادث دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ تھا سورہ صافات کی آیت 1 سے 19 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔